دوستو، یہ تھے جناب شعور آشنا جو اپنے مخصوص ترنم اور مخصوص لب لہجے میں اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ دوستو، سن 1960 کے بعد غزل چلتے چلتے کیسے فصل نو کی جانب مڑ گئی تھی، جسے لفظی پیکر تراشیوں، طنز آمیز خوش فکریوں اور تہدار معنویتوں سے زیب و زینت بخشی جا رہی تھی۔ ایسی ہی طاقتور غزل کے بہت سارے شاعر میرے سامنے بیٹھے ہیں، جیسے ضیاء باغپتی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت غزل کہتے ہیں۔ میں یہاں تقریباً نذیر بھائی جانتے ہیں میرا سفر پونا آنے جانے کا گزشتہ 45 برسوں سے ہے۔ انہوں نے میرا خیال ہے کہ 80-82 میں حکیم صاحب نے انہوں نے شروع کیا تھا، 81 میں۔ اس سے پہلے جو ہے میں یہاں آتا تھا۔ یہاں جو ہمارے شاعروں کا ایک حلقہ تھا، امان اختر تھے، زاہد کمال تھے، ابراہیم فیض تھے، یہ تمام لوگ جو ہیں جی 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 یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ نیز موری ہال میں بہت سارے مشاعروں میں شریک ہوا ہوں، اور ان سے دوستی کا معاملہ بھی تقریباً 42-45 سال پرانا ہے نذیر بھائی سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو، لیکن شعور میرا بیٹا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہاں بعد کے شعراء میں جن لوگوں نے بڑا اہم نام پیدا کیا ہندوستان کے مشاعروں میں، اس میں اسلم چشتی، ضیاء باغپتی وغیرہ ہیں، اور پھر بیچ میں رفیق قاضی نے کچھ نام مجھے بتائے تھے۔ ظاہر ہے ان سب سے شناسائی میری ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء باغپتی جو بہت اہم شاعر ہے، اور آج ان کا ایک مشاعرہ بھساول میں تھا، لیکن یہ صرف اور صرف میرے ایک چھوٹے سے فون پر میں نے ایک فون کیا تھا، اور ضیاء اپنا وہ مشاعرہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آئیں اپنا کلام پڑھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ دوستو زوردار تالیوں کے ساتھ اس شخصیت کا استقبال ہونا چاہیے۔ ضیاء باغپتی۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے مظہر صاحب کو میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پونا میں جو کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ آپ نے کیا ہے۔ اس کے لیے زوردار تالیاں ان کے لیے بجا دیجیے۔ اور یہ جو کتابوں کی گرے ہوئے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ابھی شام میں ہی پہنچا تھا، صبح نہیں پہنچا تھا، پہلے گھر گیا، پھر نہایا، پھر واپس آیا میں پمپری سے۔ مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ منتشر رہ کے تو بس ہاتھ ہی مل سکتے ہو، منتشر رہ کے تو بس ہاتھ ہی مل سکتے ہو، متحد ہو کے زمانے کو بدل سکتے ہو، متحد ہو کے زمانے کو بدل سکتے ہو، اور سب کو جانا ہے اسی آخری منزل کی طرف، سب کو جانا ہے اسی آخری منزل کی طرف، 2 قدم ہی صحیح تم ساتھ تو چل سکتے ہو، 2 قدم ہی صحیح تم ساتھ تو چل سکتے ہو۔ ایک مطلع شعر دیکھیں، بتا دے کیا تجھے حاصل ہوا ہے زندگانی سے، بتا دے کیا تجھے حاصل ہوا ہے زندگانی سے، سبق شاید کوئی ہم کو ملے تیری کہانی سے، اور تیری شعلہ بیانی اور میرا شبنمی لہجہ، تیری شعلہ بیانی اور میرا شبنمی لہجہ، یقیناً آگ کیسی بھی ہو بجھ جاتی ہے پانی سے، تیری شعلہ بیانی اور میرا شبنمی لہجہ، یقیناً آگ کیسی بھی ہو بجھ جاتی ہے پانی سے۔ ایک مطلع ایک شعر دیکھیں گے، آتا ہے یاد مجھ کو وہ ماحول گاؤں کا، آتا ہے یاد مجھ کو وہ ماحول گاؤں کا، رشتہ بنا ہوا تھا جہاں دھوپ چھاؤں کا، آتا ہے یاد مجھ کو وہ ماحول گاؤں کا، رشتہ بنا ہوا تھا جہاں دھوپ چھاؤں کا، اور لنگڑا کے چل رہا ہوں میں اپنوں کے درمیان، کانٹا نکالتا ہی نہیں کوئی پاؤں کا، لنگڑا کے چل رہا ہوں میں اپنوں کے درمیان، کانٹا نکالتا ہی نہیں کوئی پاؤں کا، کانٹا نکالتا ہی نہیں کوئی پاؤں کا۔ اس مطلب شعر اور دیکھیں گے کہ تجھ کو سیاہ رات وہ منظر دکھاؤں گا، یا نذیر صاحب کے حوالے سے پہنچاتا ہوں آپ لوگوں شعر ہے کہ تجھ کو سیاہ رات وہ منظر دکھاؤں گا، میں جگنوؤں کو جوڑ کے سورج بناؤں گا،
تجھ کو سیاہ رات کو منظر دکھاؤں گا، میں جگنوں کو جوڑ کے سورج بناؤں گا، اور طوفان کا زور صبر کی کشتی ہے، اور میں دریا دکھوں کا پار یہ کر کے دکھاؤں گا، دریا دکھوں کا پار یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ایک مطلب شعر اور دیکھیں کہ صبر مظلوم کا جب حد سے گزر جاتا ہے، صبر مظلوم کا جب حد سے گزر جاتا ہے، ظلم خود اپنا گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے، ظلم خود اپنا گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے۔ اور ہوتی رہتی ہیں یہاں روز مشینیں ایجاد، ہوتی رہتی ہیں یہاں روز مشینیں ایجاد، روز مزدور کے ہاتھوں سے ہنر جاتا ہے، روز مزدور کے ہاتھوں سے ہنر جاتا ہے۔ جی حاضر کرتا ہوں ترنم سے پردیپ نپاڑکر صاحب، یہاں کی بہت معزز شخصیت اور بہت عمدہ مراٹھی کے کوی، ان کا حکم ہے میں غزل کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ چھپا ہوں غم کے اندر یوں نہ آسانی سے نکلوں گا، چھپا ہوں غم کے اندر یوں نہ آسانی سے نکلوں گا، اگر نکلا کبھی تو آنکھ کے پانی سے نکلوں گا، اگر نکلا کبھی تو آنکھ کے پانی سے نکلوں گا، میں ماتھے کی لکیروں میں الجھ کر رہ گیا ہوں اب، میں ماتھے کی لکیروں میں الجھ کر رہ گیا ہوں اب، عمل کوئی بتا دو کیسے پیشانی سے نکلوں گا، عمل کوئی بتا دو کیسے پیشانی سے نکلوں گا، اگر تم قید کر لو گے مجھے دن کے اجالے میں، اگر تم قید کر لو گے مجھے دن کے اجالوں میں، تو میں خوشبو کی طرح رات کی رانی سے نکلوں گا، تو میں خوشبو کی طرح رات کی رانی سے نکلوں گا۔ اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں۔ تیرے دل سے نکل جاؤں گا میں یہ غیر ممکن ہے، تیرے دل سے نکل جاؤں گا میں یہ غیر ممکن ہے، اگر نکلا کبھی تو تیری نادانی سے نکلوں گا، اگر نکلا کبھی تو تیری نادانی سے نکلوں گا، چھپا ہوں غم کے اندر یوں نہ آسانی سے نکلوں گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔